ہمارے پیارے نبی کے پیدائش کا وہ واقعہ جسے سننے کے بعد آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستوں، تاریخ میں یہ ایک ایسا نرالا اور خوشگوار دن تھا کہ اس دن کل کے آدم کا راج، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، بیواؤں کا مسیحا، مظلوم کی پکار، غریبوں اور مسکین کا ولی اور پوری انسانیت کے پرسانے حال پیدا ہوئے۔ اس رات میں بہت سارے معجزات پیش آئے جو اسلامی اور دیگر کتابوں میں درج ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب میں سوکھا پڑا تھا اور کھیتوں اور سرسبز وادیوں میں دھول اڑ رہی تھی، لیکن جس سال ہمارے نبی اپنی والدہ کی حمل میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین میں ہریالی آ گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ سے دب گئے، گھٹائیں جھوم جھوم کر آتی اور خوب بارش ہوتی۔ اس سال اس قدر انعام و اکرام ہوا کہ عربوں نے اس سال کو خوشحالی کے سال کا نام دیا۔ حضور کی پیدائش سے پہلے عربوں کے نجومی میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کو پیدائش کے بارے میں پڑھتے آئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہٰذا حسان بن صابر جو عرب کے مشہور شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور مدینے میں رہتے تھے۔ ایک دن اچانک انہوں نے ایک یہودی کو ایک بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے یہودیوں، آج رات احمد کا ستارہ چمک اٹھا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح کے کئی سارے واقعات عربوں کی کتابوں میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی پیدائش کے سال ہی لوگوں کو یہ علم ہو گیا تھا کہ اس عظیم ہستی کی آمد بہت قریب ہے جو دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کی پیدائش کے وقت ایک خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ لہٰذا جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے چاروں طرف ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ حضرت عثمان ابن ابیاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کی پیدائش ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور دیکھتی اور محسوس کرتی تھی جیسے کہ ستارے قریب چمک رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے چمک اٹھا اور ستارے زمین کے قریب ہو گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ بی بی آمنہ کے گھر میں پرندے بھیج دیے گئے جو اپنی چونچ کے ذریعے موتی بکھیر رہے تھے۔ بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ دنیا کی ہر مخلوق تسبیح کرنے لگی اور امام کائنات کی آمد میں جھوم اٹھے۔ مشرق کے چرند و پرندے مغرب کے جانوروں کے پاس مبارکباد لے کر گئے۔ یہی عمل باقی جانوروں نے کیا۔ نبی کے والد عبداللہ کی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات ہو چکی تھی۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے جب اپنے پوتے کی پیدائش کی خبر سنی تو کعبے میں جا کر سجدہ کیا اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس وقت آپ نے یہ منظر دیکھا کہ کعبے میں رکھے سارے بڑے بڑے بت منہ کے بل گر گئے۔ یہ واقعہ دوسری مذہبی کتابوں اور تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت گر گئے تھے۔ حضور کے ولادت کی رات عزرا کے محل میں طوفان آ گیا اور اس کے 14 گنگرے گر پڑے۔ بحر تبریہ کا پانی خشک ہو گیا اور فارس کے آتش خدا یعنی اگنی کنڈ کی آگ بجھ گئی جو پچھلے 1 سال سے جل رہی تھی اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ لوگ اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کھجرا اور کیسر کے شاہی محل میں طوفان کا آنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ دنیاوی جاہو جلال کے جھوٹے محل اب زمین دوز ہونے والے ہیں اور جھوٹے خداؤں کی عظمت ختم ہونے والی ہے۔ جب حضور پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو پاکیزہ
بدن اور کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ شدہ، چہرہ نورانی اور آنکھیں سرخ تھیں۔ حضور کی اس دنیا میں آمد کے ساتھ ہی کفر اور ظلم کے بادل چھٹ گئے۔ آپ کی پیدائش اس دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کے وجود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر اور باطل کے اندھیرے دور ہو گئے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمیں فالو کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیں۔